یہ دو ہستیوں کی تو فیل اور برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی رفاقتوں اور قرابتوں میں رہنے والے ان تمام احباب کی قبول پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت میں ان دو حضرات نفوس قدسیہ کے ذکر کے بغیر اسلام کے مکمل ہونے کا تصور جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسری سرکار ابو طالب کی ہستی، کیونکہ ان دو نفوس قدسیہ کی برکت سے ابتدائی اسلام اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ پوری طاقت کے ساتھ یہ تمام باطل ادیان کے سامنے اپنی حقانیت پیش کرنے کے لیے جس انداز میں نظر آیا، یہ ان دو نفوس قدسیہ کی خدمت کا صلہ ہے۔ ایک جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کا اور دوسرا سرکار ابو طالب کی اولاد کا۔ یہ دو حضرات نفوس قدسیہ کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے۔ خدیجہ الکبریٰ کے مال نے اور سرکار ابو طالب کی اولاد نے اپنے خون کے ساتھ جس طرح آبیاری اس دین کی کسی اور کے حساب نصیب میں یہ توفیق، یہ فضیلت نہیں ہے۔ بابا جی، یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے بغض اس لیے ہے کہ سیدہ فاطمہ کی اماں جان ہے، جناب ابو طالب سے بغض اس لیے ہے کہ جناب مولا علی کے والد گرامی ہے۔ یہ ستم ہے، لیکن ان دو نفوس قدسیہ کے احسانوں کا اور محبتوں کا انداز دیکھیے اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کس طرح بیان فرمایا کہ کوئی کافر مر جائے تو قرآن میں حکم ہے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ کافر تھا، افسوس کیا کرنا۔ اگر مومن مر جائے، مومن فوت ہو جائے تو حکم ہے شریعت کا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ کافر مر جائے تو ایک لمحہ بھی غم نہیں کرنا، مومن فوت ہو جائے تو 3 دن شریعت کا حکم دیتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ لیکن جس سال حضرت خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو ان حضرات نفوس قدسیہ کے اللہ کے محبوب کے قریب ہونے کا اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انتقال پر کہا کہ یہ پورا سال ہی غم کا سال ہے۔ حضرات گرامی قدر اور میرے دیکھنے والے ناظرین سے میں یہ بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ان حضرات کی قربانی بے مثالوں، لازوالوں، لاجواب ہے، کیونکہ مقام صحابیت ایسا مقام ہے کہ مقام صحابیت پر اب قیامت تک کوئی بابری فائز نہیں ہو سکتا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو تکا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابی اب قیامت تک نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی کی مثل بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ مصطفیٰ کے چہرے کو تکا، وہ صحابی ہے۔ تو صحابی کثرت عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ کثرت عبادت سے نہیں، بھائی صاحب، کثرت عبادت سے نہیں، زبیر بھائی، کثرت عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ تو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رسول جسے پالے اسے صحابی کہتے ہیں، رسول جسے پالے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو رسول کو پالے اسے چھوٹا نہیں بڑا صحابی کہتے ہیں، یعنی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو دوستانی گرامی قدر، رسول جسے پالے وہ صحابی بنتا ہے، اور جو رسول کو پالے وہ بڑا صحابی بنتا ہے، اسے ابو طالب عشق کی زبان میں کہتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات کو لاکھوں سلام کہ یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جب تک نبی کی زندگی میں شریک رہی لا شریک رہی، جب تک نبی کی زندگی میں شریک رہی لا شریک رہی۔ تو ان دو نفوس قدسیہ یعنی مال خدیجہ الکبریٰ اور اولاد ابو طالب نے جو دین اسلام کی آبیاری کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے حصہ میں یہ فضیلت، یہ برکت اور کسی کے حصہ میں یہ توفیق نہیں آئی جو اولاد ابو طالب کے حصہ میں آئی۔ اولاد ابو طالب کے ایک ایک فرد کو میرا سلام، ہر صاحب ایمان کی طرف سے ان کو سلام، سرکار ابو طالب کی ذات پر سلام۔ یہ شعر کہتے ہوئے آج کے اس ایوان کے اگلے اور آخری سراقان رسول کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت اقبال کا ایک شعر ہر منبر پر پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے پڑھتے ہیں، لیکن میرا زاویہ نگاہ ایمان ابو طالب کے حوالہ سے ہے۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر زمانے کا انسان اور مسلمان بھی سمجھتا رہا کہ یہ اقبال کی طرف سے پیغام ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حقیقی مسلمان اور صاحب ایمان کہلوانا تو تم پر لازم ہے کہ غلام محمد بن جاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو یہ سیغہ ہم کا جو ہے یہ جمع کا ہے، تو اس سے مراد حضرت اقبال نے فرمایا کہ جو رسول کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ میرے حبیب سے محبت کرنے والے سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ نے فرمایا جو محمد کا وفادار ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر فرمایا ہے کہ میں ہی نہیں یہ کل کائنات بھی اس کی ہے، یہ زمینیں اس کی، آسمان اس کے، جنتیں اس کی، اور یہ بھی کہہ دیا مخلوق بھی اس کی، خالق بھی اس کا۔ کی محمد سے وفا تو نے، شرط یہ ہے کہ محمد کا وفادار بن، جو محمد کا وفادار ہے فرمایا خالق بھی اس کا ہے، مخلوق بھی اس کی ہے۔ تو تاریخ انسانیت میں وفادار کا ذکر ہے کہ اگر چاہیے کہ اللہ تم سے محبت کرے تو محمد کا وفادار بننا، تو مجھے بشریت کی تاریخ میں ابو طالب سے بڑا وفادار نظر نہیں آیا، سرکار ابو طالب سے بڑا وفادار نظر نہیں آیا، کہ جن کی ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی میں اور خدمت میں گزری، اور جو سرکار ابو طالب کے دسترخوان سے نوالا منہ میں ڈالتا ہو وہ محمد کبھی کافر کا نوالا کھا نہیں سکتا۔ تو سرکار ابو طالب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ زمانے میں صاحب ایمان کون ہوگا کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو، سبحان اللہ، جس کا بیٹا کل ایمان ہو تو اسی ذات کے ایمان پر شک کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہے کہ ہم ایمان ابی طالب کے بھی قائل ہیں اور شان ابی طالب کے بھی قائل ہیں۔ بیٹھا اس وقت کو نظر آوے سورت دستی دی جنوں کھلوتیاں دی، جیڑا علی دے بابے نو نہ منے او دے نال کی لوڑ سمجھوتیاں دی، تم فرش کی عرش تے پئی ہوئی ہے، ابو طالب سرکار دے پوتیاں دی تے جنت بنی ہے اسرو جاگیر اجمل کملی والے محبوب دے دوتیاں دی۔ تو لاکھوں کروڑا سلام سرکار ابو طالب کی مرکز انور پر، نگہبانی رسالت پر، نکاح خان مصطفیٰ پر، ثنا خان مصطفیٰ پر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے طفیل عشق مصطفیٰ کی وہ خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرات قبلہ بابا جی میرے شہر کا ایک ایسا خوشرحان ثنا خان رسول اب آپ کی سماعتوں کو ذکر نور سے منور کرنے جا رہا ہے کہ جن کی آواز میں خلاق عالم کی طرف سے ایسی حلاوت ہے، ایسی لطافت ہے کہ جس سے سن کر دل یہ چاہتا ہے کہ تب تک پڑھتے ہیں جب تک یہ سانس کا سلسلہ جاری ہے۔ خوبصورت لب و لہجہ کے مترنم آواز و انداز کے حامل، انتہائی خوشگنوں مداح حبیب حبیب جناب عزیز محمد زبیر قادری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہدیہ تہنیت بارگاہ مصطفیٰ کریم، بارگاہ ابو طالب، بارگاہ امام عرش مقام اور بارگاہ شاہ بغداد پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ درود محبت سے بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔